بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت نصیب فرمائی تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگے اور اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، اے ایوب، کیا تو سیر نہیں ہوا؟ جواب دیا، اے پروردگار، آپ کی رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سونے کی ٹڈیوں کا ایک گروہ بھیجا گیا تو وہ انہیں پکڑ کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ پوچھا، اے ایوب، جو کچھ ہم نے تجھے دیا وہ تجھے کافی نہیں؟ فرمایا، اے پروردگار، آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک غول آ گرا۔ اس پر ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے کی طرف آنکنے لگے۔ پروردگار تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں اے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے بے نیاز تو نہیں ہوا جاتا۔ فرمایا، زمین پر اپنا پاؤں مار۔ چنانچہ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے غسل کیجیے اور اسے پیجیے۔ جب انہوں نے غسل کیا اور پانی پیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام ظاہری و باطنی تکلیفوں اور مرض کو نکال دیا اور اس کے بدلے ان کو ظاہری و باطنی طور سے مکمل صحت، حسن و جمال اور کثرت سے مال عطا فرمایا، حتیٰ کہ ان کے اوپر مال کو بہا دیا کہ آسمان سے ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل عیال بھی لوٹا دیے۔ ارشاد ہے، اور ہم نے اس کے گھر والے دے دیے، اور اتنا ہی ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو زندہ کر دیا۔ بعض کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے اور دوسرے بچے عنایت کر دیے، جبکہ آخرت میں فوت شدہ بچوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جائے گا اور ان سب کو جنت میں داخل فرما کر انعام و اکرام کا معاملہ فرمایا جائے گا۔ اپنی رحمت سے اور بھی دیا، یعنی ہم نے ان سے شدت کو دور کر دیا اور اپنی رحمت سے ان کی تکلیف دور کر دی۔ فرمایا، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے جسم، مال یا اولاد کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تکلیف میں مبتلا فرمایا، انہوں نے اس پر صبر کا مظاہرہ کیا اور ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی فرما دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کی جوانی لوٹا دی اور پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت عطا فرما دی، یہاں تک کہ پھر ان سے 26 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب اس کے بعد سرزمین روم میں دین حنیف پر 70 سال زندہ رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو بدل دیا اور اپنے ہاتھ میں جھاڑ کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور رسول ایوب علیہ السلام کو رخصت تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسم کھانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ نے اپنی بیویوں کو بیچ دیا تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ شیطان ان کی بیوی کے پاس حکیم کی صورت بنا کر آیا تھا اور ایوب علیہ السلام کے لیے ایک دوائی تجویز کی تھی۔
جب انہوں نے وہ دوائی حضور علیہ السلام کو پیش کی اور حکیم کا حال سنا تو حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ دراصل وہ شیطان تھا۔ اس پر انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کی دولت سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گٹھا لیں۔ ظاہر کسی چیز کا گٹھا ہوتا ہے جیسا کہ کھجور کی شاخ پر پتوں کا گچھا ہوتا ہے۔ الغرض اس گٹھے کو ایک ہی دفعہ اپنی بیوی پر مار دیجیے اور یہ مارنا 100 کوڑوں کے قائم مقام ہوگا۔ اس طرح آپ قسم سے بری ہو جائیں گے اور حانس نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے کشادگی فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اطاعت گزار ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کی بیوی کے حق میں بڑے مہربان تھے جو کہ صبر کرنے والی خاتون اور ثواب کے لیے کام کرنے والی تھی۔ وہ نیک، صدیقہ، ہدایت یافتہ اور نیت کی صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رخصت اور اس کی وجہ بیان فرمائی۔ بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ اور تاریخ جاننے والے کہتے ہیں کہ جب ایوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر اس وقت 93 سال تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی عمر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ لیث نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سلیمان علیہ السلام کو مالداروں کے سامنے پیش کریں گے، یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے سامنے، جبکہ ایوب علیہ السلام کو بیماروں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔